فاروق اعظم صاحب کی باتوں کو میں سنجیدہ نہیں لیتا. آج کشمیر کا چورن بیچ رہے ہیں, میرا کشمیر جا رہا ہے جی, صبح بن رہا ہے. جناب یہ فاروق اعظم صاحب وہی ہے جو مریم نیاز کی تصویر اٹھا کے ایسے کھڑے تھے, اور مجھے اس وقت شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میرا وزیر اعظم کس کی تصویر, جیسے سپریم کورٹ نے سزا دی ہوئی, کس کی تصویر باہر میں جائے. وہ نوکری کرتے تھے اس وقت. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ 14 جولائی کو 2021 کو انہوں نے 2 کروڑ روپیہ لوکل گورنمنٹ سے اپنے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو دیا. راجہ فاروق حیدر خان اپنی حکومت میں بار بار یہ بات بولتے تھے کہ وفاقی حکومت نے ہمارے بجٹ پر کٹ لگا دیا. پچھلے سال 24 ارب روپے کا بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا. فاروق حیدر صاحب 6 ارب 42 کروڑ روپے خرچ ہی نہیں کر سکے, لیپس ہو گیا. آج آپ بھی یاسر سلطان کی کمپین کے لیے میرپور میں موجود ہیں. کیا میں نے کوئی اعلان کیا؟ کیا میں نے اس کے لیے کوئی نوکریاں ان کی طرح, وہ تو بیک ڈیٹ میں الیکشن شیڈول کے بعد بیک ڈیٹ میں بھی نوکریاں دیتے رہے جو آج ہمیں پتہ لگ رہی ہیں. صاحب بیورو کے پر کاٹ دی گئی. آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ضرورت اگر اس وقت کسی بات کی ہے تو وہ صاحب کی ہے, کیونکہ یہ کرپشن کے لیے ایک فری جنت بن کے رہ گیا. میری خواہش تھی کہ یہ قلمدان مجھے ملے. ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے ہر دفتر سے جو اسکیم جائے گی وہ دیوار پہ ڈسپلے ہوگی. 10 مہینے میں ہم انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن کرائیں گے. ہم 90 دن کی 100 دن کی بات ہی کرتے, آپ کو زمین پہ کام ہوتے نظر آئے گے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز. پروگرام حق بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاشر علی. پروگرام میں آج جو شخصیت مجھے جوائن کرنے جا رہی ہیں, آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے. وزیر بلدیات آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہے. میری مراد خواجہ فاروق صاحب آج مجھے سیٹ پہ جوائن کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف ترین شیڈیول کے باوجود مجھے ٹائم دیا. ایک جونیئر صحافی آج سینئر ترین سیاستدان کے سامنے آپ سے سوالات کرے گا, کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں جی, صحافی اپنے اس میں کوئی شک نہیں تجربہ کی بنیاد پہ, لیکن اپنے کانفیڈنس کی بنیاد پہ بھی وہ کسی اور تجربہ کار صحافی سے آگے بڑھ جاتا ہے. آپ میں ماشاءاللہ کانفیڈنس مجھے بہت نظر آتا ہے. سر الیکشن لڑا, اپنے مد مقابل حریف کو ہرایا اور اسمبلی میں پہنچ گئے. حکومت بنانے میں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایون ڈیٹ کہ آپ کی منسٹریز بھی بہت دیر سے اناؤنس ہوئیں, کیا وجہ تھی؟ دیکھیے جی, جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں, الیکشن بڑا مشکل تھا. اس میں حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ اس نے اپنے فنڈز کا, اپنے اختیار کا اور جو بھی اس کے پاس ذریعہ تھا استعمال کیا, اور الیکشن کو جانبدارانہ بنانے میں حکومت آزاد کشمیر جو سابقہ تھی اس کا بڑا مین رول ہے. لیکن ان کی 5 سالہ کارکردگی ایسی تھی کہ ان کے تمام تر ایسے حربے جو ہیں وہ ناکام ہوئے. عوام نے ان کو قبول نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ جو حکومت کر رہے تھے 5 سال, پیسہ بھی انہوں نے آخری مہینے میں الیکشن شیڈول کی پابندی کے باوجود بھی پچھلی ڈیٹوں کا پیسہ نکالا ہوا تھا. بالخصوص میں اپنے پورٹ فولیو کی بات کروں لوکل گورنمنٹ میں, کہ 14 جولائی کو انہوں نے اپنے امیدواروں کو, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, 14 جولائی کو جب کہ الیکشن میں 9 دن رہتے تھے, 10 دن رہتے تھے, 2 کروڑ روپے انہوں نے تقسیم کیا تھا. مقصد یہ ہے کہ یہ کہنے کے باوجود پیپلز پارٹی والے ان سے زیادہ سیٹیں لے گئے. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گڈ گورننس کا نعرہ لگانے والے جو ہے وہ انہوں نے بیڈ گورننس کتنی پیدا کی. اور جہاں تک حکومت لیٹ بنانے کا تعلق ہے, حکومت تو لیٹ نہیں بنی, وقت پہ بن گئی. خیر ہے, فیصلہ ہمارے پارٹی کپتان جو ہے, لیڈر ہے, انہوں نے کرنا تھا وزیر اعظم کون بنے گا, صدر کون بنے گا, اسپیکر کون بنے گا, کابینہ میں کون کون لوگ شامل ہوں گے. تو اس میں سوچ بچار میں وقت لگتا ہے. پھر محکموں کے والے سے بھی, کیونکہ اکثریت جو ہے ایسے لوگوں کی تھی جو پہلی بار اسمبلی میں عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر پہلی بار اسمبلی میں آئے. اللہ والا جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا تھا کہ کون آدمی کون سا پورٹ فولیو جو ہے چلا سکتا ہے. سر آپ کے پارٹی صدر تھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب, وزیر اعظم ان کو ہونا چاہیے تھا, آج وہ وزیر اعظم نہیں ہیں. وہ آج ریاست کے سب سے بڑے عہدے پر ہیں جی. ان کا بیٹا الیکشن یہاں سے لڑ رہا ہے. کل پرسوں آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ بہت بڑی بھاری لیڈ سے جو ہے وہ الیکشن جیتے گا. اور کسی بھی سیاستدان کے لیے وزیر بننا, ایم ایل اے بننا, وزیر اعظم بننا, اور پھر سب سے بڑھ کے صدر ریاست بننا, زندگی میں اور کوئی کیا کرے گا. بھائی صاحب وزیر اعظم بھی بن چکے, قائد اصلاح بھی رہے, پارٹی کے صدر بھی 9 سال صدر بھی رہے, کل صدر تھے, آج وہ صدر بن گئے, انہوں نے پارٹی کی صدارت چھوڑ دی, آج دوسرا ان کی جگہ
آ گیا ہے. تو یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے. لیکن بٹ صاحب نے اپنی زندگی میں آزاد کشمیر کے ہر عہدے کو پر وہ بیٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. آپ کے پاس آج وزیر بلدیات کا قلمدان ہے. 5 سال آپ اس عوام کو سرو کرنے کا موقع ملا آپ کو. کون سا مینیفیسٹو آپ اپنے ذہن میں لے کر اپنے دفتر میں بیٹھے تھے؟ جی میرے پاس پہلے بھی یہ قلمدان تھا اور میری خواہش تھی کہ یہ قلمدان مجھے ملے. میرے وقت میں پہلے اتنا فنڈ بجٹ نہیں تھا. اس بار میں آپ کو ایک حکومت کے کابینہ کے رکن کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت کو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. پچھلے سال 24 ارب روپے کا بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا. فاروق حیدر صاحب 6 ارب 42 کروڑ روپیہ خرچ ہی نہیں کر سکے, لیپس ہو گیا. یعنی 642 کروڑ روپیہ 24 ارب سے لیپس ہو گیا. لیکن اس کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ نے, عمران خان نے ہمارا بجٹ 24 ارب سے 28 ارب کا کر دیا. یعنی یہ اگر آپ یہ کہیں کہ کیا ہمارے پاس 28 ارب روپیہ خرچ کرنے کی مشینری ہے, اہلیت ہے, اور پھر ابھی انہوں نے 500 ارب کے پیکج کا اعلان کیا ہے. اور یہ انہوں نے کہا, عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہ بات نہ سنوں کہ آپ پیسہ خرچ نہیں کر سکے, آپ میں اہلیت نہیں تھی. مجھے یہ چاہیے کہ آپ پیسہ خرچ کریں اور آزاد کشمیر کو ایک ماڈل اسٹیٹ بنائیں. اور آج کل ہماری میٹنگز چل رہی ہیں, ہم نے اپنے بجٹ کو بھی ریوائز کیا ہے. فاروق حیدر صاحب نے جاتے جاتے جو بجٹ پیش کیا تھا وہ عوامی بجٹ نہیں تھا. سر آپ کو انٹرپٹ کروں گا. آپ کہتے ہیں کہ بجٹ دگنا ہو گیا. سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان اپنی حکومت میں بار بار یہ بات بولتے تھے کہ وفاقی حکومت نے ہمارے بجٹ پر کٹ لگا دیا. میں یہ کہتا ہوں سر کہ 11 ارب روپے کا بجٹ تھا, اس سے وہ 20 ارب کا ہوا. اور جب 20 ارب کا ہوا تو عمران خان صاحب آئے. عام طور پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ حکومتیں جب فیڈرل گورنمنٹ مختلف ہوتی تھی وہ بجٹ کٹ کر دیا. ہمارے ساتھ خود 98 میں ہوا جب ہمارا 50% بجٹ نواز شریف نے کٹ کر دیا تھا. لیکن عمران خان صاحب آئے, انہوں نے اپنے پہلے سال میں 22 ارب کیا, دوسرے سال میں انہوں نے 24 ارب روپے کا بجٹ کیا جو فاروق حیدر صاحب خرچ نہیں کر سکے. یہ ان کی نااہلی ہے. وہ 6 ارب 42 کروڑ روپیہ ہوتا ہے سر, 642 کروڑ. تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ 6 ارب 42 روپے کہاں لیپس ہو. وہ اپنی نااہلی نالائکی چھپانے کے لیے وہ یہ بات کرتے تھے. اور اب بجٹ 28 ارب کا ہو گیا. ہم انشاءاللہ یہ بجٹ بھی خرچ کریں گے اور 500 بلین کا جو ہمیں اسپیشل پیکج جی بی کی طرح خان صاحب نے دیا ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم 90 دن کی 100 دن کی بات ہی کرتے, آپ کو زمین پہ کام ہوتے نظر آئیں گے. خواجہ صاحب ایک سخت سوال ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں کروں. جی. راجہ فاروق حیدر خان بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری محمد سعید کی کمپین کرنے کے لیے 2 ہفتے تک اس میرپور حلقے میں موجود رہے. آپ اور آپ سمیت تمام پارٹی کارکنان نے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. آج آپ بھی یاسر سلطان کی کمپین کے لیے میرپور میں موجود ہیں. سر میں پرسوں آیا. پرسوں میں نے آتے ہی بلدیہ کے دفتر کا وزٹ کیا, ضلع کونسل دفتر کیا, اپنے لوکل گورنمنٹ کے منسٹروں کے ساتھ میں گیا, اور چڑوئی میں کل گیا. میں نے اپنی گاڑی استعمال نہیں کی, پرائیویٹ حیثیت میں گیا. آپ میری نیوز پیپر میں خبر پڑھیں گے کہ پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری کے حیثیت سے وزیر کا نام ساتھ نہیں ہے. اور آج بھی میں ابھی جو تاجروں کے فنکشن سے آیا, اگر آپ وہاں موجود تھے تو میری اسپیچ سن لیں کہ اس اسپیچ میں نے کوئی اس والے سے اس کا نام بھی میں نے نام بھی لیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں خواجہ فاروق کی حیثیت سے جان جاؤں گا, وزیر کا لائقہ میرے ساتھ لگے گا. لیکن کیا میں نے کوئی اعلان کیا؟ کیا میں نے اس کے لیے کوئی نوکریاں ان کی طرح, وہ تو بیک ڈیٹ میں الیکشن شیڈول کے بعد بیک ڈیٹ میں بھی نوکریاں دیتے رہے جو آج ہمیں پتہ لگ رہی ہیں, اعلان کرتے رہے. اور میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ 14 جولائی کو سر شیڈول کا اعلان ہوئے, کافی دن ہو گئے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ 14 جولائی کو 2021 کو انہوں نے 2 کروڑ روپیہ لوکل گورنمنٹ سے, میں لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہونے کی حیثیت سے آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 2 کروڑ روپیہ اپنے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ 14 جولائی کو آپ کسی کو 2 کروڑ روپیہ دیتے تو وہ خرچ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کا ایک مینیفیسٹو ہے کہ احتساب کا عمل ہر چھوٹے اور بڑے کا ہوگا, ہر چھوٹا اور بڑا قانون کے دائرہ کار میں آئے گا. بقول آپ کے راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے 14 جولائی کو اپنے پارٹی کارکنان کو 2 کروڑ روپیہ امیدواروں کو, ان کا احتساب ہوگا اس حوالے سے؟ سر احتساب بیورو کا
منظم کر رہے ہیں، اس کی تنظیم سازی کر رہے ہیں. اس میں جو آئینی ترامیم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ انہوں نے مل کے کی تھی کہ احتساب بیورو اپنے طور پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا. اپنے طور پہ کوئی پہلے یہ ہوتا تھا احتساب بیورو کو آپ کوئی درخواست دیں گے اس پہ وہ کارروائی کرنے کا مجاز تھا، لیکن انہوں نے اب اس میں آئینی ترامیم کر کے یہ کر دیا کہ احتساب بیورو کے پر کاٹ دیے گئے. وہ اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ چیف ایگزیکٹو اجازت نہ دے. چیف ایگزیکٹو کیسے اجازت دے گا کہ اپنے کسی وزیر، اپنے کسی جو ہے وہ بیوروکریٹ کے خلاف؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب بیورو کو اس کے چیئرمین کو خود مختار بنائیں تاکہ اور اس پوسٹ میں دیانتدار آدمی لگائیں جس کی کوئی سیاسی وابستگی نہ ہو، جس کی آنکھیں ماتھے پر ہوں. پھر آپ دیکھیں اور آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ضرورت اگر اس وقت کسی بات کی ہے تو وہ احتساب کی ہے، کیونکہ یہ کرپشن کے لیے ایک فری جنت بن کے رہ گیا. احتساب 15 سالوں میں مجھے بتائیں آپ ایک کلر کو پکڑتے ہیں، آپ کسی چھوٹے ماسٹر کو پکڑتے ہیں، اس نے اسکول کی فیسوں میں گڑبڑ کر لیجیے 5، 10، 15، 20 ہزار روپیہ. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جن کے وسائل سے زیادہ ان کا ذریعہ معاش ہے، ان کی کوٹھیاں جناب آپ دیکھیں کینیڈا میں، انگلینڈ میں، اسلام آباد میں. ان شارٹ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بیوروکریٹ احتساب ہوگا، بیوروکریٹ سیاستدان. میں سب سے پہلے میں سیاستدانوں کی اپنی بات کروں گا. جناب ہم سے شروع کریں، ہمارے وسائل دیکھیں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے وسائل کے اور آپ کا ذریعہ معاش کیا، میرے بچے کہاں پہ پڑھتے ہیں، میرے استعمال میں گاڑیاں کون سی ہیں، تو پھر بات ہوتی ہے. صاحب یہ نہیں ہوتا صاحب قانون بنا دیا، قانون تو بہت سے بنے ہوئے ہیں، ان قوانین پہ عمل درآمد کرنا اصل بات ہے. الیکشن ہوا، ختم ہو گیا، آپ کی حکومت بن گئی. راجہ فاروق حیدر خان صاحب گزشتہ 2 ہفتے سے میرپور میں موجود ہیں اور ایک بات بار بار دہرا رہے ہیں کہ یہ حکومت جعلی مینڈیٹ سے یہ دسمبر میں ان کے خلاف تحریک چلائیں گے. آپ اس تحریک کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بات یہ جی فاروق حیدر صاحب کی باتوں کو میں سنجیدہ نہیں لیتا. وہ باتیں ایسے ہی وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی کرتے رہتے تھے. وہ ہے جو آج کہتے ہیں آج کشمیر کا چورن بیچ رہے ہیں، میرا کشمیر جا رہا ہے جی، صوبہ بن رہا ہے. جناب یہ فاروق حیدر صاحب وہی ہے جو مظفرآباد یونیورسٹی کالج گراؤنڈ کے جلسے میں انہوں نے مریم نواز کی، میرے وزیر اعظم سے نا مریم نواز کی تصویر اٹھا کے ایسے کھڑے تھے، اور مجھے اس وقت شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میرا وزیر اعظم کس کی تصویر، جیسے سپریم کورٹ نے سزا دی ہوئی ہے، کس کی تصویر ہوا میں وہ نوکری کرتے تھے اس وقت. آج وہ یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ جی کشمیر جا رہا ہے، ایسے 14ویں ترمیم آ رہی ہے، 15ویں ترمیم آ رہی ہے. تو ان کے پاس میجارٹی تھی، انہوں نے ترمیم کیوں نہیں کی؟ ان کے پاس تھی نا میجارٹی. اور فاروق حیدر صاحب کچھ نہیں کر سکیں گے. ابھی کل آپ ان کی حیثیت کا آپ کو اس الیکشن میں، چروئی کے الیکشن میں اور یہاں کے الیکشن میں پتہ لگ جائے گا. آپ نے بھی ایک بات کی ہے، راجہ فاروق حیدر خان کشمیر کا چورن بیچ رہے ہیں. جی جی جی. اخباروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ابھی نہیں، الیکشن سے قبل بھی یہ باتیں سننے اور دیکھنے کو ملی کہ عمران خان آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں. یہ بات سچ؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے جی، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. آزاد کشمیر کا جو اس کو اسٹیٹس ہے، جو مقام ہے، یہی ہے. بلکہ اس کو ہم انشاءاللہ زیادہ بہتر بنائیں گے. آج میں اب حکومت میں ہوں نا جی، اس وقت حکومت کا ایک ذمہ دار ہوں. مجھے اس وقت تک کوئی ایسی بات جو ہے وہ میں ذمہ داری کی حیثیت سے کہ پارلیمانی پارٹی کا ممبر بھی ہوں. یہ تو فاروق حیدر صاحب کہیں گے کیا؟ انہوں نے کچھ کیا ہوتا عوام کے لیے. وہ مظفرآباد سے انہوں نے 3 بار مظفرآباد سے ان کو ووٹ ملے. مجھے پتہ ہے مظفرآباد کی کیا، باقی چھوڑیں. میں کل چروئی گیا، چروئی کی جو میں نے سڑکوں کی حالت دیکھی ہے، سچی بات ہے میں خود سوچتا تھا یار یہاں پہ کون لوگ پر استقدار ہیں، سڑکیں چلنے کے قابل نہیں ہیں. جس طرف چلے جائیں، یہ پل ریام برج ہے، کتنے سالوں سے آپس میں نہیں مل سکا. کیوں نہیں مل سکا؟ فاروق حیدر صاحب کرتے نا. آج لوگوں کو تعمیر و ترقی کا چورن بیچتے، چونکہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہی لطیفے، وہی موبائل اور وہی باتیں. راجہ فاروق حیدر خان صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہتے تھے کہ رٹھوا ریام کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن وفاقی حکومت میں موجود لمبے بالوں والے علی امین گنڈا پور صاحب نے اس بجٹ پر کٹ لگایا ہوا ہے. سر انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا میں فلاں کو منگلا کے پل پہ لٹکاؤں گا، کوالے کے پل پہ لٹکاؤں گا. پھر ان کے ساتھ انہوں نے دوستی کر لی. انہیں بتایا نا کہ ان کے دور میں یہ جو لٹکانے والی باتیں تھیں. سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا، راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ دوستی کر لی ہے. میں ان کی بات نہیں کرتا. ان اپنے جو پیپلز پارٹی والے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے دوستی کر لی. دونوں نے آپس میں، یعنی پچھلے الیکشن میں دونوں کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم جیتے، اگر ہمیں ووٹ نہیں دیتے پیپلز پارٹی کو تو پیپلز پارٹی والا کہتا تھا مسلم لیگ کو تو. اور آج بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. سر لاسٹ 2 کوشچنز، اس کے بعد اجازت چاہیں گے. وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈا پور صاحب الیکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے غالباً. وہ آزاد کشمیر کے تمام حلقوں میں گھومے،
تمام حلقوں میں انہوں نے اپنی سرکاری مشینری اور وسائل کا استعمال کیا. ایون ڈیٹ کہ ڈڈیال میں اظہر صادق صاحب کے جلسے میں انہوں نے پیسے بھی دیے, جو اس کی ویڈیو وائرل ہوئی. کیا آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے وہ؟ سر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وہ پیسے دینے کی ویڈیو کی بات کرتے ہیں, میں نے بعد میں اس کی تحقیق کی تھی اور علی مین گنڈا پور صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا. وہ وہاں پہ کسی غریب کا کوئی مسئلہ تھا, انہوں نے اس سے پیسے دے دیے, بھائی میں تمہارے ساتھ کوئی لمبا وعدہ کروں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو کرے گی, یہ لو اس سے تم اپنا کام کر لو. وہ ایک بوڑھی عورت تھی. اب مجھے بتائیں کہ بوڑھی عورت کو اگر پیسے دینے سے الیکشن پہ کیا اثر پڑتا تھا؟ کیا کوئی اس کے پیچھے کوئی 200-400 کا ووٹ بینک تھا؟ اس بات کو میڈیا نے, یا کیا میڈیا اس بات کو کیوں نہیں ایجیٹیٹ کرتا تھا کہ 2-2 کروڑ پہ انہوں نے دیا اور دلے سے دیا, اور پھر سرکاری گاڑیوں کا جتنا استعمال میری الیکشن میں اپنی آپ بات کروں, جتنی میری الیکشن کیمپین میں ہوا سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں چلتی تھی, کوئی پوچھنا نہیں. یہ ہمارا جو الیکشن جو پھر پیسے تقسیم ہوئے, میں نے 7 کیس پکڑ کے, ہمارے کارکنوں نے 7 کیس پکڑ کے شناختی کارڈوں سمیت اور پیسوں سمیت ہم نے پولیس کے حوالے کیے, الیکشن کمیشن کو دیے, کوئی نوٹس نہیں لیا تھا انہوں نے جو پیسے بانٹے جا رہے تھے. بطور وزیر بلدیات کوئی ایسا مینیفیسٹو جو آپ آن ایئر کرنا چاہیں اسٹیٹ نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ میں 5 سال میں یہ وین رکھتا ہوں؟ انشاءاللہ سر ابھی ہم نے صفائی مہم, آپ دیکھیں پورے آزاد کشمیر میں, آپ کسی غیر ذمہ دار آدمی سے پوچھیں کیا صفائی مہم جو ہے وہ صرف فوٹو سیشن تھا یا اس کے نتائج بھی نکلے. آپ مظفرآباد جائیں, وہاں آپ کو, میں کل میرپور پرسوں گیا, مجھے جو ایڈمنسٹریٹر ہے انہوں نے 3-4 پروجیکٹ کا وزٹ کرایا اور واقعی پتہ لگتا تھا کام, جب اوپر کام کرنے والے ان کی نیت ٹھیک ہو تو اس کا, میں صرف یہ کہوں گا اپنے لوگوں کو کہ بیس کیمپ کی حکومت ہے, تحریک آزادی کشمیر سے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. کل 8 اکتوبر ہے, 16 سال زلزلے کو ہو گئے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان 16 سالوں میں کیا جو پروجیکٹس تھے وہ کمپلیٹ کیے مختلف حکومتوں نے. آج بھی مظفرآباد کے پروجیکٹ اسی طرح ہے. یہ میرپور میں زلزلہ آیا تھا, میرپور کے لوگوں کو آج تک جو ہے وہ, کل مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ میرپور کے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح فاروق حیدر کی حکومت نے پیسے نہیں دیا, آبادکاری نہیں کی. ہم انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ایک ایک پیسہ زمین پہ خرچ ہوگا. اب وہ باتیں کہ میں نے تو بلکہ یہ ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے ہر دفتر سے جو اسکیم جائے گی وہ دیوار پہ ڈسپلے ہوگی, پروجیکٹ لیڈر کا نام, اماؤنٹ, وارڈ کا نام اور منصوبے کا نام, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ منصوبہ کسی پاس گیا. اور لوگ سب سے بڑی جو ہے مانیٹرنگ کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, عوام کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو لوکل گورنمنٹ کو ہم پھر, ہمارا بہت بڑا بجٹ ہے, یہ بجٹ آپ کو زمین پہ سڑکوں کی صورت میں, لنک روڈ کی صورت میں, پینے کے صاف پانی کی صورت میں, انوائرمنٹ کی صورت سے, صفائی کے حوالے سے, اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے, بلدیاتی نظام کو ہم ٹھیک کریں گے. اور انشاءاللہ آپ 8 مہینے میں, 10 مہینے میں ہم انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن کرائیں گے. اس لیے 8-10 مہینے لگیں گے کہ ابھی حلقہ بندیوں کا فیصلہ بھی ہونا ہے اور پھر جو ہے وہ لسٹیں وغیرہ سب ہونی ہے اس والے سے. اس لیے میں نے 8-10 مہینے میکسیمم ٹائم آپ کو بتایا. لیکن الیکشن انشاءاللہ 91 کے بعد نہیں ہوئے, اور 91 کے بعد یہ تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ جائے گا, عمران خان صاحب کی بنائی حکومت کو یہ کریڈٹ جائے گا, ان کے ٹکٹ کے نام پہ جو ہم بنے کہ انشاءاللہ ہم بلدیاتی الیکشن کرائیں گے. سر لاسٹ کوشچن ہے, ہماری میرپور کی عوام کا ایک خیال ہے کہ مظفرآباد دارالحکومت میں بیٹھنے والے سیاستدان ہم میرپور سے تعصب رکھتے ہیں, اس سوچ کو کیسے بدلیں گے آپ؟ سر ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسپیکر میرپور ڈویژن میں ہے, صدر ریاست سب سے بڑا عہدہ جو ہے میرپور ڈویژن میں ہے. یہ باتیں سوچنے کی سر, جب آپ کام کرتے ہیں پھر ہوش نہیں رہتا ہے ان باتوں کا. مجھے تو کبھی میرپور سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی, اور میری وزارت میں مجھے کبھی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آزاد کشمیر میں بسنے والے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. آج میں میرپور میں کیمپین کر رہا ہوں, جتنا مجھے رسپانس مل رہا ہے, میں پارٹی کے حیثیت سے کیمپین کر, جتنا مجھے رسپانس مل رہا ہے, میں میرپور کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے رسپانس دیا اور میری بات کو سن رہے ہیں. حالانکہ میں نے اپنے وزارتی اختیار کو نہیں استعمال کیا, لیکن پھر بھی وہ میری بات سن رہے ہیں. خواجہ فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. راجہ فاروق حیدر خان صاحب اپنے دور حکومت میں جو بلند و بانگ اور عوام کے سامنے کشمیر کا چورن بیچتے تھے, خواجہ فاروق صاحب کا کہنا ہے ایسی بات مجھ تک نہیں پہنچی اور نہ ہی اس کا کوئی گمان ہے.
راجہ فاروق حیدر خان صاحب اپنے دور حکومت میں لوگوں کو منگلا اور کوالہ پل پہ لٹکانے کی باتیں کرتے تھے، لیکن آج جن کے بارے میں باتیں کرتے تھے انہی سے دوستی کر لی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاشر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔